دو تین ہفتوں سے ہمارا جو مسجد عثمانیہ میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہاں درس قرآن کا حلقہ احباب کا اس میں جی اسٹیڈیم کے سامنے والی محمد علی والی جو ہے اچھا وہ ہمارا پرانا حلقہ چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب والا، تو ہم بدھ والے دن کرتے ہیں۔ اس میں سورہ الزخرف کے آخری جو آیات ہیں ان میں سورہ آیت نمبر 86 ہے، اس کو ہمیں بڑا مسئلہ بنا ہوا اس کا۔ اس میں یہ ہے کہ جی کہ یہ معبود جنہیں جو پکارتے ہیں کوئی اختیار نہیں رکھتے الا من شاہدہ بالحق وہم یعلمون۔ اس کی تفسیر میں لکھا مولانا مدیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو لوگ فریضہ ساعت حق کا ادا کریں گے سفارش انہی کی ہوگی اور صرف لا الہ پڑھنے سے کوئی کام نہیں بنے گا۔ یہ اسی سلسلے کی جو بات ہے کہ صرف لا الہ پڑھنے سے وہاں کوئی بات نہیں بنے گی آپ کی، جو شہادت حق کا فریضہ علم کے ساتھ ادا کریں گے ان کو یہ فائدہ دے گی۔ اس کے بارے میں ہمیں نہیں آ رہی زیادہ، ذرا آپ فرما دیں۔ 86 نمبر آیا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں، یعنی اتنی سفارش کر سکتے ہیں کہ جس نے کلمہ اسلام کا ان کی خبر میں اس کی گواہی دیتے ہیں، بغیر کلمہ اسلام کسی کے حق میں نہیں کہہ سکتے، تو اتنی سفارش بھی نیک لوگ کریں گے۔ یعنی جو معبود جن کو جو پکارتے ہیں وہ سفارش کر سکتے ہیں، اس بارے میں ذرا تفصیل ہو جائے نا۔ وہ سارے کر سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں، تو کون کر سکتے ہیں وہ؟ اچھا، اس کی آگے ایک آیت آتی ہے کہ یہ قسم ہے رسول کے قول کی، یہ مان کر نہیں دیتے۔ یہ قول رسول کا کون سے آپ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دو تین ہفتوں سے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اچھا، موضوع کئی چھڑ گیا نا۔ اللہ اکبر۔ آپ اس دن تھے جس دن خطبے میں یہی لا الہ الا اللہ والی حدیثوں پر بات ہوئی؟ اس سے پہلے جمعے میں میرا خیال ہوئی جب یہ لا الہ الا اللہ کی حدیثوں کے بارے میں، ہاں، وہ علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا تھا نا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی حدیث جو ہے نا، اس پر انہوں نے لکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے جو نا وہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے پھر لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کیے، ہر برائی سے بچے، سب نیکیاں کی، ان کے لیے تو کسی تعویل کی ضرورت نہیں، واقعی ان کے لیے دوزخ حرام ہے، جنت میں وہ پہلے مرحلہ میں چلے جائیں گے۔ ایک دوسرا طبقہ ہے کہ کچھ برائیاں بھی کی، کچھ نیکیاں بھی کی، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے کہ اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی نجات پا جائیں گے، برائیاں ہوں گی تو اللہ کی مرضی اپنے فضل سے بخش دے یا کوئی سزا۔ تیسرے وہ ہیں جنہوں نے نا یہ عقیدہ ضرور رکھا مگر برائیوں میں غرق رہے، برائیاں بھی اتنی ہو گئیں کہ انہوں نے نیکیوں کا پڑا جو نا اس کو ہلکا کر دیا، تب ان کے بارے میں حدیث پاک کے حوالہ سے انہوں نے حل کیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ حدیث میں لفظ آئے کہ جس نے لا الہ کہا وہ لا الہ اللہ اس کو کسی نہ کسی دن نفع دے گا، اگرچہ اس سے پہلے جو کچھ اس نے کیا وہ بھگتے۔ یہ بات حدیث کی روشنی میں حل کی نا کہ یہ صحیح
علامہ البانی صاحب نے بڑی پیاری بات ہے کہ خود حدیث میں ہے کہ اگرچہ جنت میں جانے سے پہلے جو کچھ اس نے کیا وہ سارا کچھ اس کو بھگتنا پڑے، مگر کسی نہ کسی دن یہ لا الہ الا اللہ اس کو نفع دے گا۔ یہ ساری تینوں گروہوں کی تقریر جو پھر اس میں، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو روایت آتی ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے، انہوں نے 2-3 بار پوچھا تو آپ نے فرمایا بے شک تیری ناک جو ہے نا خاک رودہ ہو، تجھے کتنی بھی بری لگے یہ بات، مگر خواہ زنا کرے یا چوری کرے جنت میں جائے گی۔ اس کے بھی ریاض سب 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہی جو آخر میں ہوا کہ وہ بھگت کرنا آخر میں آ جائے، کافروں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے، اور ایک دوسرا مطلب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نا وہ بھی بہت اچھا کہ یہ کفر کے زمانے کی باتیں، ابو ذر جیسے آدمی تھے پرہیزگار درویش، انہیں یہ بات جو نا پنچ کرتی تھی کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے زنا کیے ہوں یا چوریاں کی پھر بھی، تو حضور نے فرمایا بے شک جو جی چاہے کیا ہو علیہ السلام یہدم ما قبل، اسلام جو ہے نا وہ پہلے کی ساری برائیوں کو ختم کر دیتا۔ یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب احکام اترتے تھے، سورہ مائدہ میں شراب کی حرمت اتری تو صحابہ کرام کئی پریشان ہوئے کہ ہم میں سے جو پیتے ہوئے مرے ہیں، جنگ احد میں جو شہید ہے وہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حرام نہیں تھی، سب پی کر گئے تھے اس دن، تو پھر حیران تھے کہ وہ کیا بنے گا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب سے حرام ہوئی نا اس کے بعد جو پیئیں گے وہ مجرم ہیں، جنہوں نے پہلے پی لیں بے شک کوئی بات نہیں، وہ جنتی۔ اسی طرح قبلہ بدلا تو پھر بھی لوگ کہتے تھے کہ جو لوگ ادھر نمازیں پہلے پڑھتے رہتے، اللہ نے کہا کوئی نہیں، اس وقت وہی حکم تھا۔ تو یہ تشریح نا وہ ساری عبارت میں نے پھر ریکارڈ کرا دی، بہت اعلیٰ انہوں نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں اچھا بیان کیا۔ اس حدیث کا مولانا کیا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی عموماً، یہ بھی بحث میں لائے ہیں وہ لا یزنی الزانی، ہاں اس کو بھی بحث میں لائے ہیں وہ، اس پر بھی بحث کی، اس پر بھی بحث کی ہوگی مگر اس حدیث کے تحت نہیں کی من قال لا الہ الا اللہ، اس لیے آنی چاہیے، آنی چاہیے، آئی ہوگی دیکھوں گا۔ ہاں یہ دیکھیے یہ بہت کیونکہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف آتی ہیں، اس میں ضروری ہے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ قرآن میں یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی شہادت کا فریضہ ادا نہیں کرتا، اگر اس نے لا الہ بھی کہا ہو تو وہاں کوئی کام نہیں دے گا، جہاں تو مسلمان ہے وہاں کا شمال مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ نہیں یہ ہے جو پڑھی نا، اس کی تفسیر میں لکھا مولانا نہیں یہ جو ہے نا کہ اس دن کوئی آدمی کسی دوسرے کے حق میں سفارش نہیں کر سکا، اختیار کا مطلب یہ ہے کسی کے بس میں نہیں ہوگا، تو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کے پاس کوئی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا، نہ وہ اپنے طور پر کر سکیں گے۔ آگے جو بات آئی نا وہ شہادت حق کی مولانا نے لکھی ہے تو اللہ رحمت فرمائے، اس کا مطلب شہادت حق نہیں، الا من شہد، وہ جو نا سفارش کرنے والے ان کی بات ہے کہ وہ سفارش کرنے والے سچی گواہی دیں، اوٹ پٹانگ نہ باتیں کریں، وقارا ثوابا۔ دوسری جگہ بھی صاف کھول کر آیا نا کہ اس دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، ہے مجرم سارا کوئی بس چھوڑ دو، ایسا نہیں، صاف مانے گا کہ اس کے یہ قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ سچی بات کہے اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ تو یہ جو وہاں کہا نا کہ وہ سچی گواہی دیں گے، یہاں کی بات نہیں، وہاں کہ صاف کہیں گے کہ یہ قصوروار ہے، جو کہ ٹھیک بات کہیں گے، وہم یعلمون، اور کہیں گے بھی وہ جو ان کے علم میں ہوگا، یہ نہیں کہ بغیر علم کے جہالت سے اٹھ کھڑا ہوگا کہ بس جی حضور اپنا ہی بندہ چھوڑ دو، پوری طرح اس کے بارے میں جانتا بھی ہو اور بات بھی سچی کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر چھوڑ دیں۔ عہد کا مطلب تو ہوا کہ وہاں سچی بات کہے اللہ کی عدالت میں اور علم کی بنا پر کہے۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے کہ سفارش کرنے کے لیے ان کے معبودوں میں کافر لوگ بھی جن کو پکارتے ہیں، غیر جو چار سورج کو بھی پکارتے ہیں، کافر مشرکین، 3-4 گروہ آتے ہیں نا پکارتے ہیں، نیک لوگوں کو بھی پکارتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر، بالکل نہیں، ان کو کیا فائدہ ہوگا جو کافر ہی۔ آیت میں تو یہی ہے کہ وہاں جو سفارش ہے نا دنیا کی طرح نہیں اوٹ پرانگ باتیں ہوں گی، آدمی سچی بات کہے گا اور وہ بھی جس بارے میں اس کو علم ہوگا، جو نہیں اس میں دخل ہی نہیں دے گا۔ وہ تو وہاں
بات صاف کر ہی دی نا آئے کسی یار ماں بہن ایدی کو ماں خلفوں بڑا کون جھوٹ بولنے کی کوئی ایسے نہیں کرتے اس نے بتایا کہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پڑھوں گا، جماعت آئے گی، میں ان کو پہچانوں گا، مجھے میں پھر کہوں گا اللہ میرے اصحاب میں پردہ ہو جائے گا، تو میں پوچھوں کدھر؟ تو جہنم کی طرف۔ تو جب میں کہوں گا میرے ساتھی، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تجھے کوئی پتہ نہیں تیرے بعد انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں۔ تو میں پھر عیسیٰ علیہ السلام والی بات کہوں گا کہ جب تک میں ان میں تھا اس وقت تک کے حالات سے میں باخبر ہوں، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو جانتا، پھر اور دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں جو بعد میں بدل گیا۔ یہ کافر بھی اگر امیدیں رکھتے تو ان کو جواب دے دیا نا اس میں۔ آپ پریشان ہو، ان کو یہی بات کہی کہ تمہارے حق میں وہ کیا سفارش کریں گے جن کو تم پکارتے ہو، وہ تو سفارش کریں گے تو سچی کریں گے، سچی سفارش نیکوں کے لیے، بروں کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ بھی جو جانتے ہوں گے، اگر انہیں نہیں علم تو کیوں دخل دیں گے۔ ایک بات جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہی، وہ بھی کسی جن نے ریکارڈ کرانی، انہوں نے سفارش کی قسم میں ساری لکھ کر کہا کہ یہ سفارش جو مشہور ہے نا کہ گناہ گاروں کو وہاں ہی عدالت میں لوگ بخشوا دیں گے، شاید یہ بھی سننے کی بات ہے کہ نبی ولی کسی کی سفارش پر وہاں ہی فیصلہ بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا میں نے بہت ڈھونڈا ہے، مجھے کسی حدیث میں نہیں ملی، اس کا کوئی حوالہ نہیں ملا کہ وہاں ہی دخل دے دیا جائے اور لوگ جو نا ان کو چھڑا لیا جائے۔ سب کس نے بیان کیے ان کو، پھر کہتے ایک ہے شفاعت صرف حساب شروع ہونے کے لیے، وہ صرف حضور کے سجدہ کرنے پر کھلے گا دروازہ کہ چلو فیصلہ تو ہو نیک و بدوں کا، شفاعت کبریٰ جس کو کہتے۔ آگے جو ہے نا پھر ساری وہ سب بیان کیے کہ دوزخ میں سے نکلیں گے، یہ نہیں کہ وہاں ہی چھوٹ جائیں گے، جہنم جائیں گے۔ وہاں پھر 3 قسطوں میں حدیث پاک میں آتا کہ حضور بھی اور نیک لوگ جائیں گے، اللہ کے حضور دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر ایک حد مقرر کر دے گا کہ چلو یہ لوگ جو نا جیسے روپکار دے دی جاتی کہ ان کی سزا ختم میں لے آؤ، 3 قسطوں میں رہا۔ چوتھا پھر اللہ فرمایا اب تمہارا معاملہ ختم ہے، اب ارحم الراحمین اپنے رحم سے کسی نے جو ذرا بھی نیکی نہیں کی ان کو پھر اللہ اپنے فضل سے بخشے گا، ہوم واحد۔ باقی جو ہے نا 3 مرتبہ سفارش، اور ایک سفارش ہے رفع درجات کے لیے، اس کو سب مسلمان مانتے ہیں کہ درجہ بلند کرنے کی، میری نیکیاں جو ہیں اس کے لحاظ سے مجھے 3rd کلاس ملتی ہے، اگر اللہ کے رسول کسی نیک نے سفارش کی مجھ سے محبت رکھتا تھا، اللہ نے درجہ بلند کیا۔ اس کو خوارج معتزلہ سب مانتے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اللہ اپنے فضل سے آگے بڑھا دے۔ جو دوزخ سے چھوٹنے والی ہے اس کو وہ نہیں مانتے، معتزلہ خارجی جو ان کا عقیدہ کہ جو دوزخ میں چلا گیا وہ نہیں نکلے گا، قرآن میں کسی کا ذکر نہیں نکلنے کا، جو گیا ہمیشہ رہنا، جنہوں نے نہیں جانا وہ پہلے نہیں جانے، اس کے منکر ہیں کہ جہنم سے نکلنے کی کوئی سفارش نہیں، وہ تو جائیں گے، وہ جو ہمیشہ ان کے نزدیک بڑے بڑے جو گناہ کرے کبیرہ اور اس پر ڈٹا رہے اس کو وہ کافر ہی سمجھتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے مسلمان۔ ایک سفارش ہے کہ عذاب میں کچھ کمی ہو جائے، جیسے ابو طالب کے بارے میں آتا کہ اگر وہ میری حمایت نہ کرتا تو جہنم کے درمیان میں ہوتا، اب سب سے ہلکا عذاب اسے۔ یہ ساری قسمیں جو انہوں نے بیان کی ہیں ان کے حوالے دیے، یہ بھی ایک خطبہ ہونا چاہیے تاکہ پورا موضوع جو ہے نا سامنے آ جائے کہ اصل معاملہ کیا۔ وہاں ہی چھڑانے کی بات انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، بالکل عدل سے فیصلے ہوں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، دوسری دوزخ میں۔ یہ جو ہے ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ خوارج تو پھر ایسے لیتے ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ مانتے ہیں نا کہ یہ جو ہے نا گناہ گار مسلمان، ان کا بیان قرآن میں نہیں آیا، نہ نکلنے کا نہ نکلنے کا، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوف اور رجا کے درمیان ہی رکھا، ڈرتے بھی رہے، امید بھی تھوڑی بہت رکھیں۔ ان کا کوئی دو جو انتہائی گروہ ہے نا، یا پکے کافر یا پکے مومن جو نیک ہیں صالح، اللہ نے قرآن میں صرف ان کا ذکر کیا جو بالکل کامل، ادھر کامل الایمان، اعمال بھی اعلیٰ، جنت یہ بھی ہمیشہ رہیں گے، ادھر بھی یہی تھا کہ ما ہم بخارجین من النار، نہیں نکلیں گے لوگ، جب بھی نکلنے کا ارادہ کریں گے پھر دھکیل دیے جائیں گے۔ اسی لیے کئی جو تھے صحابہ کرام سے بھی کہتے تھے کہ یار تم یہ کیا حدیثیں سناتے ہو کہ نکل آئیں گے، یہ کہتے تھے یار ٹھیک ہے قرآن میں جیسے رکھتے نہیں لکھی ہوئی نمازوں کی، اسی طرح یہ بھی مسئلہ نہیں، حدیثوں میں ہمیں حضور نے بتایا۔
بس جو بات اللہ کے نیک بندوں نے کہی نا کہ مسلمان سے بھی گناہ ہو سکتا، آخر انسان ہی ہے، مگر قرآن مجید نے صرف 2 صورتوں میں اس کو مانا۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ کوئی مجبور کر دے، وہ نہیں کرنا چاہتا مگر تلوار گلے پر رکھی تو کروا دیا، اکرہ الا من اکرہ، اس کو بھی معافی۔ ایک جو ہے کہ بجہالت ہے، کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا، حالات ایسے بن گئے، جذبات کا غلبہ ہو گیا، اس وقت وقتی طور پر پھسل گیا، مگر فوراً ثم تاب عن قریب، فوراً پھر کہا مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ جو ہے ان کا قرآن ذکر کرتا ہے، کوئی بات نہیں۔ جو دھرنا مار کر گناہ پر بیٹھ گیا نا، شاہ عبدالعزیز محدث علی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو فقہاء نے کہا نا کہ استحلال معصیت، گناہ کو جو حلال سمجھ رہے وہ کافر ہو جاتا، پھر نہیں وہ مومن رہا، بے شک زبان سے نہ ہی کہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا معنی جو لوگ سمجھتے نا عام کہ وہ زبانی کہہ دے کہ شراب حلال ہے، یہ نہیں معنی یہی ہے کہ ایک وقت آتا کرتے کرتے نا پھر اس کا دل جو نا وہ یہ مان بیٹھتا کہ یہ شاید کوئی بری نہیں، بہت اچھی، اس میں بڑے فائدے ہیں، خواہ بخواہ مسلمان ہے، اس کو زبان سے کہنا کہ اندر سے اس پر نا بالکل راضی ہو جاتا، پھر ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ جب تک بے چینی رہتی ہے، آدمی پریشان رہتا ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اس وقت خواہ وہ کتنا گناہ گار ہونا، ابھی ایمان اس کے اندر باقی، اسی لیے پریشان ہو رہا کہ میں کیوں یہ کام کر بیٹھا۔ جب ندامت ہی ختم ہو جائے، لطف لے گناہ سے، مزے لے، اور کبھی خیال تک بھی نہ آئے کہ یہ برائی، پھر ایمان کیا؟ لا یزنی الزانی وہو مومن، یہی بات ہے کہ زانی جو ہے جب زنا کرتا مومن نہیں ہوتا، چور چوری کرتا مومن نہیں ہوتا، بعد میں اگر توبہ کرے تو لوٹ آتا، ورنہ نکلا ہی رہتا، یہی حدیث پاک میں ہے۔ یہ تو لوگ وہی ہے نا جو دنیا میں ہی تھے کہ حضور نے انہیں پینڈنگ رکھ دیا کہ اچھا تمہارے بارے میں کوئی اللہ فیصلہ کرے گا، جب انہوں نے توبہ کی، روئے، سمجھا کہ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ معافی دے دو اللہ، بس اللہ تعالیٰ پناہ ہی دے، توبہ توبہ۔ یہ شعیب بچہ سب لوگ کہتے ہیں کہ اگر مانتا ہو کہ آگ میں جانا ہے تو یہاں ذرا دنیا کی آگ میں انگلی ڈالنا 1 منٹ ہی صرف، مانتا ہوتا تو اتنی دلیری کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے فما اصبرہم من علی النار، کہ کتنے ڈھیٹ ہیں، کتنا حوصلہ ان کا دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ لفظ کیا ہے قرآن، فما، اتنے دلیر کہ دوزخ کی آگ جو اس سے 70 گنا تیز ہے اس میں پڑنے کے لیے تیار، مانتے نہیں، صرف سنی ہوئی ہے بات، مانتے ہوتے تو فوراً کوئی حل کرتے کہ اس گناہ سے جان چھڑائیں۔ اچھا، اللہ اکبر۔